فہمت میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ پی ٹی آئی اتنی مشکلات سے دوچار کیوں ہیں؟ اختلافات در اختلافات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں خواجہ صاحب؟ اور یہ جو خطوط ہیں اس کی ٹائمنگ اور پارٹی میں اس کو لے کر کیا غور و خوض ہو رہا ہوگا؟ دیکھیں، آپ جو کویسچن ہے اسی کے اندر آدھا سوال کا جواب جو ہے کانٹیکسٹ جو ہے اس میں موجود ہے۔ آپ نے کہا اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت جیل۔ کوٹ لکھپت جیل سے آواز ہے ڈائیلاگ کی اور اڈیالہ جیل سے آواز ہے احتجاج کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اڈیالہ جیل میں قید تنہائی ہے، اوون جیسی گرمی ہے، وکلا، ڈاکٹر، رشتہ دار، بہنیں مل نہیں سکتی، عمر ایوب نہیں مل سکتے، جو جنید اکبر ہیں وہ نہیں مل سکتے، ان کے جنرل سیکرٹری نہیں مل سکتے، بچوں سے بات نہیں ہو سکتی۔ ایک بندے کو مینٹلی ایسا ٹارچر کریں کہ وہ کوئی سیدھی سمت میں چل نہ سکے۔ کوٹ لکھپت میں کیا آسائشیں دی گئی ہیں؟ جیل تو جیل ہے، دونوں طرف ایک جیسی کاٹی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، نواز شریف صاحب نے، حمزہ صاحب نے، شہباز صاحب نے جیل کاٹی، آصف زرداری صاحب نے جیل کاٹی، میں خود اس کا گواہ ہوں۔ وہاں پہ 10 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، روز کھانے چلتے تھے، سب کچھ ایکسیس تھی، بڑی قابل احترام جیل کاٹی انہوں نے، سیاسی جیل کاٹی اپنی جگہ پہ۔ لیکن اڈیالہ، اب مجھے بات مکمل ذرا کر لینے، کوٹ لکھپت میں کیا ہوا؟ کوٹ لکھپت میں بہت سینئر قیادت بیٹھی ہے، خاتون 70 سال کی خاتون ہے، ان کی پروسیکیوشن ابھی تک نہیں ہوئی، کمپلیٹ نہیں کی گئی۔ کوئی بات کرتا ہے یہ؟ ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے اگر کوئی زیادتی کی ہے آپ ان کو ٹانگ دیں، ہم اپنے ججوں کے ساتھ ہوں گے، خدا کی قسم ہم اپنے ججوں کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ اس ڈی آئی جی کو سسپینڈ کریں جو 2 سال سے ایک لیڈی ڈاکٹر کا کیس فائنلائز نہیں کر سکا۔ لیکن آپ جس انداز میں یہ بات کر رہے ہیں بہت اچھا لگا سن کر، لیکن پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت موجود ہے وہ آج تک اس انداز میں نہیں بولی اپنی اسیران کے لیے۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں بالکل تقسیم ہے۔ دیکھیں یہ جہاں تک بات ہے، دیکھیں آپ ذرا اس پوری سلسلے کو سمجھیے۔ وہاں سے 6 لوگ نکلے کوٹ لکھپت جیل سے، جو دونوں جیلوں کا موازنہ کرتا ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے سوال میں جواب ہے۔ 6 لوگ باہر نکل کے فوت ہو گئے، وہ اتنے بیمار تھے۔ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ بھول جائیں پی ٹی آئی، بھول جائیں نون لیگ، بھئی سیاسی کارکن اندر گئے، ان کی جوڈیشل انکوائری کریں۔ ایک میں پاکستانی، میں نے 35 سال سول سروس میں دی ہے، جتنا ایک جنرل صاحب نے کام کیا، جتنا ایک وفاقی وزیر نے کیا، اتنا ہی میں نے کیا ہے۔ میرے جیسے ہزاروں بیوروکریٹس انہوں نے کام کیا ہے۔ ایز اے پاکستانی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے جو رسول بخش رئیس صاحب نے کہی۔ دیکھیں شکر کریں خدا نخواستہ، یہ ایک ڈیسنٹ پارٹی ہے، ایک سیاسی پارٹی ہے، کسی نے بغاوت کا آواز نہیں لگا دی۔ جب اتنا پریشر ڈالیں گے، جب ان کو آئسولیٹ 9 مئی کو کیا ہوا تھا خواجہ صاحب؟ اتنی ڈیسنٹ پارٹی کس طرح سے احتجاج کر رہی نہیں، دیکھیں بات سنیے، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر مجھے 10 ستمبر 2007 یاد آتا ہے۔ میں نے نواز شریف صاحب کو خود کہا تھا اور شہباز شریف صاحب کو واپس آئیں۔ پاکستان میں ان کی پوری لیڈرشپ کہتی تھی اب مت آئیں، اور انہوں نے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ 4 لوگ ایئرپورٹ پہنچ سکے تھے، 3 لاہور کے ان کے عہدیدار، جس میں ایک میرے بڑے بھائی تھے اور ایک میں، اور پنڈی کے باہر 2 جگہوں پہ ایک طرف 100 لوگ تھے، ایک طرف 150 لوگ تھے جو ورکر تھے جو لاہور سے پہنچے تھے، اور کچھ اتنی تھی۔ تو کیا اس وقت پی ایم ایل نے تقسیم تھی؟ نہیں۔ بات یہ ہے، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کا پریشر لینا ہر بندے کی بات نہیں ہے۔ کوئی 20% لے سکتا ہے، کوئی 30% لے سکتا ہے۔ جو حقیقت پہ ہم اپنی بات کریں، ہم ساری غلطیاں پی ٹی آئی میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ نے 2 سیٹیں لے لی۔ نہیں، ہم غلطیوں کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں راستہ کیسے نکلے گا ان کے لیے؟ راستہ اب نکلے گا، مذاکرات میں راستہ ہے یا احتجاج میں راستہ ہے؟ راستہ نکلے گا۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نہیں لیتا ہے 2 سیٹیں، آپ ان کو بیل دے دیتے۔ جب آپ نے ایک پولیس والے کہنے پہ ان کی بیل روک لی، کوئی تو سی بی ایم ہو، لوگوں کو ملنے دے، جیسے ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب نے کہا دونوں کی جیلیں اکٹھی کر دیں، وہ آپس میں مشاورت کریں۔ وہاں پہ اتنے سینئر لوگ ہیں، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے۔ آپ کی یہ بات بالکل سوال حق بجانب ہے کہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ہم بھی ڈائیلاگ چاہتے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ از ناٹ گڈ فار دا کنٹری، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ لیکن کیا حکومت اس میں، اس کی حکومت کی نیت ٹھیک ہے؟ جواب ہے نہیں۔
حکومت کیا مجھے بتائیے، اب میں آخری بات اس بات پہ کر دیتا ہوں، کیا حکومت فارم 47 کی تحقیقات کرائے گی؟ کیا حکومت ان کو دو ٹوتھ وہ جو ان کا مینڈیٹ وہ کہتے ہیں ہمارا چرائے گا اس کو واپس کرے گی؟ کیا حکومت 9 مئی کی جس طرح وہ انکوائری کہتے ہیں بیسڈ آن ایویڈنس وہ کروائے گی؟ نہیں، وہ 5 سال اسی طرح لے کے چلے گی، پی ٹی آئی کو دبا کے رکھے گی. یہ سیاست جو ہے ہر عوام کو پتہ لگ چکی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کے کچھ آسانیاں تو پیدا ہو سکتی ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، تھوڑی سپیس مل سکتی ہے، ایران کی رہائی کا کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ صرف مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کے ہی ہو سکتا ہے. احتجاج سے اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ سب نہیں، میں احتجاج کا نہیں کہہ رہا، میں احتجاج کا بالکل نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سی بی ایم تو کر کے دیں، آپ ان کو ملنے تو دیں، آپ ان کو عمر ایوب سے ملنے دیں، جنید اکبر سے ملنے دیں، آپ ان کے وہ جو قریشی صاحب ہیں ان سے ملاقات کروائیے، آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ان سے ملاقات کروائیں. باتیں سیدھے، وہ تو ایک آئسولیشن میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور اس کو ہاتھ باندھ کے ہم اس کو تنقید بھی کر رہے ہیں. کھولنی ہے جو پارٹی کے باہر قیادت موجود ہے، اسی نے یہ راہیں کھولنی ہیں، اور وہ راہیں مذاکرات سے ہی کھلیں گی، نہ کہ احتجاج کی کال دے کر. خواجہ صاحب، کیا آپ کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کوئی سیاسی تبدیلی ممکن ہے، کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں جی، جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے کہ گورنمنٹ کوشش میں ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کو چینج کیا جائے. اچھا. اور وہاں پہ چینکس ان دا آرمری مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ چارسدہ میں، مردان میں، مالاکنڈ میں، پھر ادھر سے آپ کرک کو دیکھ لیں، ہزارہ کو دیکھ لیں، وہاں پہ بیسکلی 73 کا نمبر ہے جو ان کو چاہیے، اور اس میں سے 35 انڈیپینڈنٹ تھے جن میں سے انہوں نے 22 لوگ ان کو ون اوور کرنے ہیں. وہ اب کیسے کریں گے، بریف کیس کے تھرو کریں گے یا منسٹری کے تھرو کریں گے، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہی 2 میتھڈ ہوتے ہیں. تو جہاں تک اوپر سے گروپس بنے ہوئے ہیں، جنید اکبر ایک گروپ ہے اور ایک گروپ ہے وہ ساکی کا، وہ جو سواتی صاحب کا. تو یہ 2 گروپس بنے ہوئے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری یہ تھی کہ عمران خان کی اس ڈیسیژن کے بعد جو انہوں نے پرسوں ایک کٹ کیا ہے ایک ہال میں جس میں تمام سینیٹر تھے، ایم این ایس تھے، ان کی ساری پارلیمانی جو اکابرین تھے تینوں صوبائی اسمبلیوں کے، وہ بھی موجود تھے. انہوں نے پھر ایک اکٹھا ایک پریس کانفرنس بھی کی. مجھے ایز اے بحیثیت مجھے ایک پاکستانی مجھے اچھا لگا کہ ایک پوری جو ٹیم ہے ان کی بیٹھ کے ایک مناسب بات کر رہی تھی. جہاں تک جو چیف منسٹر صاحب تھے وہ مجھے پریشر میں لگ رہے تھے، نمبر 1. اچھا. وہ اوور کانفیڈنٹ ہو رہے تھے، اور میرے خیال سے ان کا جو للکارنا تھا اسٹیبلشمنٹ کو یا باقی لوگوں کو وہ مناسب نہیں لگا. اچھا. کیونکہ یہ اسپرٹ نہیں ہونی چاہیے ایک سٹنگ چیف منسٹر کو. انہوں نے جو بات کرنی ہے اپنے گھر میں کریں، بیٹھ کے اپنے گھر کو ان آرڈر کریں، بجائے اس کے کہ اس طرح کی گفتگو کریں. اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا چینج ہو سکے گا. اب دیکھیں فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ انتہائی گورنر کے رول سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. اچھا. ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس آئیں اور حکومت کو گرانے کی. دیکھیں اس حکومت کا قانونی اور اخلاقی مینڈیٹ پی ٹی آئی کا ہے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، نمبر ان کے پاس زیادہ ہے. جہاں تک فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، ان کی ایک پلے بک ہے، اس پلے بک میں ہے پاور میں کیسے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو شو کریں گے 26ویں، جس طرح 26ویں وہ ہوئی ہے نا امینڈمنٹ، اسی طرح آپ 27ویں ترامیم دیکھیں گے جس میں فضل جو ہے مولانا فضل الرحمان، ان میں بہت بڑا ان کو ایک کام کیا جا رہا ہے ان کے لیے کہ فاٹا کا پہلا والا سٹیٹس ریسٹور کیا جا رہا ہے، جو ابھی تک خبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ خبر کی حد تک ہے. تو وہ کے پی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ عدم اعتماد میں. اس کے بعد پھر وہ ڈیفینیٹلی عدم اعتماد میں، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کے بغیر عدم اعتماد نہیں ہو سکتی، تو ایونچولی فضل الرحمان صاحب اس کا سپورٹ کریں گے. لیکن ابھی جو خبر علیمہ خان صاحبہ نے دی، انہوں نے کہا، انہوں نے تو انکار کر دیا، وہ اس کا حصہ نہیں بنے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میڈیا بہت علیمہ خان صاحبہ کا گفتگو کرتا ہے. جب تک ان کے پاس سیاسی عہدہ نہیں ہوگا، وہ ایک بہن ہے اپنے بھائی. دیکھیں میں سلام پیش کرتا ہوں کلثوم نواز صاحبہ
صاحبہ کو, مرحومہ کو, جس طرح انہوں نے اپنے خامن کے لیے کیا. بہنیں اپنے بھائی کے لیے آ رہی ہیں, ان کو کرنے دیں. ہم پتہ نہیں ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے. بھئی آپ بات کریں نا جنید اکبر کی, بات کریں عمر ایوب کی. علیمہ خان کہاں سے آ گئیں؟ جس دن وہ پی ٹی آئی کا حصہ بنیں گے ہم ان کو تنقید کر لیں گے. ابھی تو ان کی بات تنقید کی بنتی نہیں ہے, اس لیے میں ان پہ کبھی ذکر نہیں کرتا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, دیکھیں باجوڑ میں ہمارے اسسٹنٹ کمشنر شہید ہوئے ہیں, ہمارا دل روتا ہے. I am a civil servant, I salute that chief assistant commissioner. ٹھیک ہے جی, ہمارے سولجرز وہاں پہ پاکستانی فوج کے لوگ شہید ہوتے ہیں, ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ٹائم ہے, نکسن نے کہا تھا اٹس ٹائم فار ہیلنگ. پلیز آج کا سوال یہ ہونا چاہیے, کیا مرہم رکھنے والا کوئی ہے پاکستان میں؟ پلیز مرہم رکھیں. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ مرہم رکھی جائے گی یا مزید زخم دیے جائیں گے.